بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑی عظمت اور بہت بلند شان عطا فرمائی۔ اس انسان کے اوپر دنیا میں کئی پریشانیاں، کئی مصیبتیں اور کئی قسم کی بیماریاں بھی آتی ہیں، اور ان چیزوں سے کوئی بھی نہیں بچتا، خواہ وہ نیک آدمی ہو، خواہ وہ گناہ گار ہو، مسلمان ہو، کافر ہو۔ ہر ایک کے اوپر خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک حال میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، جب ایمان والے کے اوپر، مومن کے اوپر، کلمہ گو آدمی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر وہ اس بیماری کے ازالے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جہاں بھی جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما۔ دیکھیں، یہ سارے اسباب ہیں، اللہ کہتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور شفا دینے والا میں ہوں۔ اللہ جس چیز کے اندر شفا رکھ دیتے ہیں، بندے کو شفا مل جاتی، اور جس کے اندر شفا نہیں ہوتی اس سے پھر شفا نہیں ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، پریشان ہوئے، اللہ سے دعا مانگی۔ نیک لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے کہ یا اللہ میرے پیٹ کے اندر تکلیف ہے، تو الہام ہوا، پیغمبر تھے اللہ کے، اللہ نے بتایا کہ فلاں درخت کے پتوں کو گھوٹ کر کسی برتن میں ان کو باریک پیس کر اس کا پانی پئیں، اس کا عرق بنا کے پئیں۔ وہ جیسے پیا ٹھیک ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ میں وہی نسخہ استعمال کروں جو پہلے کیا تھا۔ اب انہی درخت کے پاس گئے، جا کے پتے اس کے اتارے اور ان کا وہ رس نکال کے پیا، تو تکلیف اور زیادہ ہو گئی، پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہی عمل میں نے پہلے کیا تھا، مجھے شفا مل گئی، اب اسی عمل سے میری تکلیف بڑھ گئی۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ نے کہا، اے میرے برگزیدہ پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، شفا تو میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، میرے اختیار میں ہے۔ میں نے پہلے ان پتوں کے اندر شفا ڈال دی تھی، اب ان سے میں نے شفا نکال لی۔ اسی طرح ہم جو وظائف بھی کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ برکات ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اندر شفا ڈال دیتے ہیں۔ مکمل یقین کے ساتھ وہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ملتا ہے۔ تو اصل بات میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کے اوپر
بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ایمان والے کے اوپر جب بیماری یا پریشانی آتی ہے تو اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، پورا یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب میں ایک خاص بیماری جو کہ بہت تکلیف دہ بھی ہے اور مہلک قسم کی بیماری ہے، جسے خونی بواسیر کہتے ہیں۔ یہ بواسیر کئی قسم کی ہوتی ہے، بادی بھی ہوتی ہے، خشک قسم کی بھی ہوتی ہے، اور خونی بواسیر سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کے کپڑے بھی صاف نہیں رہتے اور دن بدن انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب خون ہی مسلسل جسم سے نکلتا رہے گا تو کمزوری واقع ہوگی۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، وہ لفظ ہے ایک ہی، یا علیو۔ 1000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر، اس بابرکت لفظ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ بواسیر، خونی بواسیر کے مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر خون بھی بند ہو جائے گا اور یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اب مریض اگر خود پڑھ سکتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا، اس کے گھر میں سے کوئی آدمی، اس کا والد پڑھ لے، والدہ پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، کوئی اور رشتہ دار، چچا، ماموں پڑھ لے، کوئی بھی آدمی اس کو پڑھ کر 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں۔ وہ پانی دن میں 4-5 مرتبہ پیے۔ تو اسی طرح مسلسل 7 دن یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر خون بھی بند ہو جائے گا اور اس بیماری سے نجات بھی اللہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو جس وقت بھی آپ یہ عمل کر لیں، لیکن کرنا روزانہ ہے۔ اور افضل ٹائم تو صبح کا ہے، وہ بابرکت ٹائم ہے۔ صبح کے وقت جس کام کی بھی ابتدا کی جاتی ہے، اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو صبح سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی اور فوراً ہی یہ کریں، ہاں جی، یعنی صبح سورج روشن ہو جائے، 8-10 بجے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا، کوئی مجبوری ہے، بعد میں کر لیں، دن میں کسی وقت بھی کر لیں، تو افضل ٹائم صبح کو ہے۔ اور صبح سے مراد یعنی 10 بجے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لیں، 1000 مرتبہ یا علیو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ اور یاد رکھیں اس کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جس پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے، یہ سمجھ لیں کہ پہلے دن جس پہ آپ نے دم کیا، وہ دن میں پلائیں اس کو 4-5 دفعہ، 6 دفعہ، جتنا بھی ہو پلائیں، اور اسی پانی میں تازہ پانی اور ڈالتے رہیں، یعنی شام تک وہ تھوڑا سا اس میں رہ جائے گا تو اس میں دوسرے دن اور ڈال دینا ہے، اسی طرح تیسرے دن بھی اور ڈال دینا ہے۔ تازہ پانی اس میں ڈالتے رہیں اور مریض کو پلاتے رہیں۔ 7 دن کے عمل سے انشاءاللہ خون بھی بند ہو جائے گا اور اس مہلک بیماری سے بھی نجات اللہ پاک عطا فرمائے۔ اس عمل کا طریقہ دوبارہ سمجھ لیں۔ 7 دن یہ عمل کرنا ہے اور 7 دن روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی دن پڑھنا ہے۔ صبح کے ٹائم جو آپ نے پڑھا ہے، پانی 4 یا 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ دن کو پلایا آپ نے، اور دوسرے دن پھر اس میں تازہ پانی ڈال کر اسی طرح پھر 1000 مرتبہ یا علیو پڑھنا ہے، اور تیسرے دن بھی اسی طرح اس میں پانی ڈال کر 1000 مرتبہ یا علیو پڑھنا ہے۔ 7 دن مسلسل روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلائیں۔ انشاءاللہ اس بابرکت نام کی وجہ سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے، خون بھی بند ہو جائے گا اور اس مہلک بیماری سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔
انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔